الكريم الأمين المكين الحسين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. حاضرین محترم، حضور کی آمد کا یہ بابرکت مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک ہوئی. جیسے ہی میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے، جشن میلاد کی رونقوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آج لوگ جتنا حضور کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کو جتنا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اتنا اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرماتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جس کے ذکر کو خود خدا بلند کرے، اسے بلا کون ختم کر سکتا ہے؟ ارے رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور کا ذکر ہوتا رہا ہے اور قیامت تک حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. اور حاضرین محترم، آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے محبوب آپ کے چہرہ والضحیٰ کی قسم، آپ کی زلف عنبری کی قسم. سبحان اللہ. حاضرین محترم، یہاں پر علماء کرام مفسرین کرام نے کئی اقوال پیش کیے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے. میں نے 4 اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ نے بس توجہ فرمانی ہے. پہلا قول ضحیٰ سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن. سبحان اللہ. ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے. کہا اے محبوب جب تو آ رہا تھا تب بھی سونا لگتا تھا، جب جا رہا تھا اس وقت بھی سونا لگتا تھا. سبحان اللہ. اللہ نے حضور کی آمد کا بھی ذکر کیا اور محبوب علیہ السلام کا سچ کے دولہا بن کر عرش پر جانے کا تذکرہ بھی کیا. کہا محبوب جب تو آ رہا تھا تب بھی سونا لگتا تھا، جب واپس جا رہا تھا تب بھی سونا لگتا تھا. اے محبوب جب تو آ رہا تھا تیرے آنے کی قسم بھی میں خدا کھا رہا تھا، جب تو جا رہا تھا تیرے جانے کی قسم بھی میں خدا. حاضرین محترم، دوسرا قول ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فروغت
صبح آثار و ظہور چشم تو بینندہ ما فی الصدور. یا رسول اللہ آپ کی نظر تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتی ہے. سبحان اللہ. آپ کی نظر تو سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتی ہے. مجلس رسول لگی ہوئی ہے, ہجوم عاشقاں ہے. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اتنے میں حضور کے صحابی حضرت وابصہ بن معبد آئے اور بیٹھ گئے. سبحان آئے اللہ. اور بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا اے وابصہ دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے آ جاؤ. سبحان اللہ. دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ اٹھے, حضور کے قریب ہو گئے. میرے آقا نے پھر فرمایا اے وابصہ دور بیٹھے ہو ذرا اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ اٹھے, حضور کے قریب ہو گئے. میرے آقا نے پھر کرم فرمایا اے وابصہ ذرا اور نیڑے آ جاؤ. سبحان اللہ. سبحان. حضرت وابصہ فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں, میں حضور کے اتنا قریب ہو گیا, میں حضور کے اتنا نیڑے ہو گیا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگ گئے. حضور نے فرمایا اے وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان. کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی جی حضور سوال پوچھنے آئے ہو. فرمایا جو کچھ پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے, ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے. تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا, تیری شان تا کرے مقابلہ جہاں انہوں عاشقہ اصلی چوٹ ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات نہیں یہ شوٹ ڈٹھا, پر اللہ والیاں گل مکاری تھی تو سا ہو ڈٹھا سا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. والیاں گل مکاری تھی تو سا ہو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ خلافت حق جاریہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. سبحان اللہ. ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے. تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا, تیری شان تا کرے مقابلہ جیڑھا انہوں عاشق اصلی چوت ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات نہیں یہ شوٹ ڈٹھا, پر اللہ والیاں گل مکاری تھی تو سا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں ارے تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا. آرے نادام جو مطلق تھا تم نے مقید کر دے. تم یوسف کو کنویں میں ڈھونڈ رہے ہو, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا اے وابصہ جو کچھ پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے ہو. عرض کی حضور اگر آپ بتا دے پھر تو کمال ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا اے وابصہ تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واقعی یہی میرا سوال تھا. فرمایا اس کا جواب بھی مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا. سبحان اللہ. عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا پھر سوال ہی کیوں بنتا. میرے آقا نے اپنی 3 انگلیوں کو جوڑ کر حضرت وابصہ کی دل والی جگہ پر مارا ہے اور فرمایا وابصہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے, یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے, اس سے پوچھ لے یہی بتا دے گا خیر کیا ہے, یہی بتا دے گا شر کیا ہے. حاضرین محترم دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم. سبحان اللہ. سبحان جس میں گناہگاروں کو چھپا لیں گے اور قیامت والے دن حضور بڑے بڑے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے. وہ کسی نے شعر پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے کہ جس کے حضور وکیل ہو. سبحان اللہ. اسے کہا گیا کہ یوں نہ پڑھو کیونکہ یہاں پر مقدمے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں آتا ہے. ایک وکیل کا معنی نگہبان ہے. اس معنی میں حضور ہمارے وکیل ہیں مگر اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. اس لیے جو وکیل ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا, اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر
اگر جرم ثابت ہو جائے پھر سزا ہو جاتی ہے تو وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں، سبحان اللہ، حضور ہمارے شفیع ہیں، کیونکہ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے۔ سبحان اللہ، شفیع کہتا ہے، وکیل کہتا ہے اس نے جرم کیا ہے اس کو چھوڑا جائے، وکیل کہتا ہے، شفیع کہتا ہے اس نے ہر جرم کیا ہے بس میرا آنا دیکھا جائے۔ حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے، اور کیسا منظر ہوگا۔ میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ارے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، سبحان اللہ، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد حضور کا دامن و کرم ہے جس میں گناہگاروں کو چھپا لیں گے۔ سبحان تیسرا معنی دہا سے مراد حضور کے وہ کمالات ظاہری ہیں جس کو سارے جانتے ہیں۔ انگلی اٹھی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت آ گیا، سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں۔ ارے کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے، سبحان اللہ، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے مجھ سے پوچھو، نبی چاہ لے تو خدا قبلے بدل دیتا، سبحان اللہ، نبی چاہ لے تو خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ بنی سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعتی نماز ہے، جہاں 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعتیں بھی باقی ہیں، کہ دل میں خیال آیا قبلہ تبدیل ہو جائے تو کیا ہی۔ سبحان، ابھی حضور کے دل میں خیال آیا ہی تھا، فوراً دائرے سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب ابھی پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پہ لیجئے۔ کہا اللہ تیری نماز تو پوری ہو جائے، کہا نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ آج ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی۔ اگر اسی وقت نماز کا وقت تبدیل کریں گے لوگ لڑنے کو آ جاتے ہیں، تو ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، آپ 15 منٹ اور انتظار کریں۔ تو ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، ارے یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، سبحان اللہ، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا۔ کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لے، کہا اللہ تیری نماز تو پوری ہو جائے، کہا نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مستی پوری۔ سبحان اللہ، می وریا کستوریاں دا، می وریا کستوریاں دا، جدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ عہدے بڑیا سائم جدو یار نے موڑیاں زلفاں، سبحان اللہ، قبلہ عہدے بڑیا سائم جدو یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو محبوب تو اپنا رخ پھیر دے، خدا قبلہ بدل دے۔ سبحان اللہ، تو دہا سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جس کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں کہ جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچی۔ سبحان اللہ، سب سے زیادہ قربت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، لیکن ان سے بھی فرما دیا اے صدیق اکبر تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، سفر و حضر کے مزے لوٹتے ہو، مگر سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے سوا
سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی۔ اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہاں سے گزرے گزرنے والے، ارے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ کے منزل نہ مرحلے تھے، ارے گمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو، ارے محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے، سبحان اللہ، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے درس نظامی کی کتاب ہے شرح قید نصفی، وہ شرح ہے النبراس کی، النبراس اس کے مصنف ہیں عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں وہ واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ تھے ابو الحسن رفاعی، وہ بہت بڑے شیخ تھے، ایک دن انہوں نے روحانی پرواز شروع کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، ایک دن انہوں نے روحانی پرواز شروع کی، وہ فرماتے ہیں حتی سعدت فی الفوقانیات، وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، عرش ایک نہیں عرش بہت ہیں، جب اللہ تعالیٰ زمین پر کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پر ڈالتا ہے، اگر زمین پر ڈالے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، ادھر سے آواز آئی اے ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ اے اللہ معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پر محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا، سبحان اللہ۔ میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، کہا اے ابو الحسن واپس پلٹ جاؤ، اس لیے کہ جس محبوب کی چھاتی پر قدم آئے تھے وہاں تم تو کیا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، یارو جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا چہرہ کتنا اونچا ہوگا۔ تو عاشق کہتا ہے قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، دعا سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جس کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا، جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچی۔ آخری معنی پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ دعا سے مراد حضور کا 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد حضور کا 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا حضور کا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب تہجد کی طرح لٹکتی ہوئی حضور کی زلف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے امام بولے کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ ہمارا محبوب کوئی عام محبوب نہیں ہے، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر حضور کے حسن کو بیان کرتے ہیں، کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ ہی آپ کے بعد دیکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ خدا نے وہ سچائی پن چھوڑیا ہے جاندچ محمد مٹالا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک واقعہ حضور کے حسن کا بیان کر کے اجازت چاہوں گا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، امام زرقانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کرنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، سنے گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیر کرتے ہوئے صحرا میں چلے گئے، تو وہاں پر ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، حضور نے ان کے اونٹ دیکھے،
تو سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آیا۔ سبحان اللہ، وہ اونٹ بھی بڑا خوش قسمت ہے جسے جو میرے آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب میرے آقا نے کہا بیچتے۔ سبحان اللہ، میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جائے۔ سبحان اللہ، انہوں نے فروخت کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ جب حضور نے کہا بیچتے ہیں، کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں تو یہاں سیر کرنے کے لیے آیا تھا، قیمت ساتھ نہیں لے آیا۔ اب ایسا کرو اونٹ میرے حوالے کر دو، میں اپنے شہر پہنچ کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں سودا منظور ہے۔ اب میرے آقا نے اونٹ کی لگام کو پکڑا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ جب تک تو حضور چلتے رہے وہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان، وہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک اجنبی شخص آیا، ایک اجنبی شخص آیا، کوئی اسے جانتا بھی نہیں ہے، پہچانتا بھی نہیں ہے، اور قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا۔ یار کسی کو کوئی ہوش ہی نہ رہا، سبحان اللہ، کسی کو ہوش ہی نہ رہا۔ ان میں سے ایک نے کہا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے منہ سے پھول چھڑکتے تھے۔ سبحان اللہ، اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین الثنایا ہو۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحک یتلالأ فی الجدق۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا، سبحان اللہ، یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا خوب سجن دیا اکھیاں، سبحان کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو جے میرا یار نہیں دکھا جنو ویک کے چل شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ دو نقاب ہٹا، جے او نکلے سید کرنو سارا گلشن سیس پاوے، جے ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلانو ود جا، جے او ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلانو ود جاوے۔ نئے نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، بتا بے ادبی ہو جاوے، جو کھولے پیچ زلف دے، سبحان اللہ، کھولے پیچ زلف دے، راہی راہ بھول جاوے۔ علم خدا نے انا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر چوندی جو آوے وک جاوے۔ سبحان اللہ، علم خدا نے انا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، کیے جاز نظر چوندی جو آوے وک جاوے۔ خلق اودے نے موہلی دنیا، سبحان اللہ، خلق اودے نے موہلی دنیا، کوئی ویلے جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آئے۔ کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے، قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے۔ امام زرقانی لکھتے ہیں اس وفد کے اس قافلے کے سردار کی بیوی جو ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ انا ضامنۃ، فرمایا خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات بھی کی تو، خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات بھی کی تو اگر وہ تمہاری قیمت دینے نہ آیا مجھ سے وصول کر لیں۔ سبحان اللہ، میں ضامن ہوں۔ اچھا تو اس کو جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، کہا جب تم اس کو جانتی نہیں ہو پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہو؟ کہا جب تم آپس میں سودا طے کر رہے تھے میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی وہ گفتگو کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے۔ کہا وہ قافلے والے کون
ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا وہ ہم ہیں۔ کہا صحابہ کرام نے فرمایا یہ کھجوریں ہیں تمہاری ضیافت کے لیے، اور یہ کھجوریں ہیں، اس سے اپنے اونٹ کی قیمت پوری کر لو۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہم قیمت تو بعد میں لیں گے، ہم تو خود بک چکے ہیں۔ قیمت بعد میں لیں گے، ہم خود بک چکے ہیں، تیری تک کے اداواں میں مرید ہوں۔ حاضرین محترم، اللہ نے ہمارے محبوب کو وہ حسن دیا ہے، وہ جمال دیا ہے کہ میرے آقا جیسا حسین و جمیل نہ ہی آیا ہے نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا، تو شاہ خوبان، سارے مل کر پڑھیے، تو شاہ خوبان تو جان جانا، تو شاہ خوبان تو جان جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت نصیب فرمائے۔ یارو آؤ سارے مل کر اس در کے گدا بن جائیں، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جہاں پر گدا آتے ہیں تو دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت نصیب فرمائے، اور روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔